کہ جب اعضاء مل گئے اور ایک عضو دوسرے عضو میں داخل ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی غلاظت بھی خارج ہوئی ہو، کوئی مادہ بھی خارج ہوا ہو، بہرحال غسل لازم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ حق سے شرماتا تو نہیں ہوگا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بعض اوقات جو مردوں کے ہاں احتلام ہو جاتا ہے، کیا یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غسل کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم اس طرح کی صورت دیکھ لو تو غسل کیا کرو۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ یعنی انسان جب اپنی بیویوں سے ملاقات کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ مادے خارج ہوتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ کیا ان کے خارج ہونے کے بعد جو غلاظت لاحق ہوتی ہے یا نجاست لاحق ہوتی ہے صرف اسی وقت غسل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ملاقات کا واقع ہو جانا جسمانی لحاظ سے بس یہی کافی، اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اسے اس طرح بیان کیا کہ جب کوئی شخص چاروں اعضاء کے مابین بیٹھ گیا اور اس نے اس کو مشقت میں مبتلا کر دیا تو غسل واجب ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت ایک طرح کا حیا کا اسلوب آپ نے لفظوں میں اختیار کر کے وہ پوری بات بیان کر دی۔ تو یہ کہا کہ اس سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلاظت عملاً لاحق ہوئی ہو یا کسی مادے کا اخراج ہوا ہو، اس کو بیان کیا۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 430۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من ماء۔ اسی طرح کسی موقع پر آپ نے یہ بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ مادے بعض اوقات اس کے بغیر بھی خارج ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بہرحال غسل کرنا ہوگا، یعنی یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بات ایک موقع کی بات تھی جو آپ نے فرمائی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روایتوں میں وہ ایک جملہ لوگ روایت کر دیتے ہیں، تو یہاں بعض لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ شاید پہلے یہ ضروری تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہ اور موقع کی بات ہے، وہ اور موقع کی بات۔ وان ام سلمہ قالت قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی من الحق، فهل للمرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ فغطت ام سلمہ وجہها وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة؟ قال نعم قربت یمینک فبما یشبہها ولدها۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 433۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے، یہ ان کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ام سلیم آئیں، یہ کوئی صحابیہ خاتون ہیں، اور انہوں نے ذرا بہت شرماتے ہوئے رسول اللہ سے بات کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ حق سے شرماتا تو نہیں ہوگا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بعض اوقات جو مردوں کے ہاں احتلام ہو جاتا ہے کیا یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غسل کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم اس طرح کی صورت دیکھ لو تو غسل کیا کرو۔ تو وہ کچھ ایسی شرمائیں کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھر پوچھا کیا فی الواقع یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بہت محبت سے کہا کہ ہاں، قربت یمینوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ناس ہو، تو اس طرح کے الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ وبما یشبہها ولدها، نہ ہوتا تو یہ بچے کچھ باپ پر جاتے ہیں کچھ ماں پر جاتے ہیں، کیا یہ صرف باپ ہی سے چلے جائیں گے؟ وہ آپ نے گویا توجہ دلائی کہ یہ دونوں معاملات مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو ہم اب سب جانتے ہیں کہ یہ صورتحال بالکل متحقق ہے، اس میں اب کوئی شبہ بھی نہیں۔ تو یہ گویا ابتدا ہو گئی اس بات کی کہ وہ کیا صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا ضروری ہے۔ اس کو مردوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا، عورتوں کے بارے میں بیان کر دیا، یعنی یہاں پر بھی دونوں معاملات میں غسل کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا۔
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نماز پڑھنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اس کی لازمی ضرورتیں۔ باقی آپ نے وضو کر لیا، آپ نے اعضاء صاف کر لیے، اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً ہی غسل کیا جائے، یعنی جب نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کے بغیر نہیں پڑھنی، یہ گویا اس کے شرائط میں سے ہے، جس طرح کے وضو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 442۔ وہی باب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غسل کرنا کن صورتوں میں لازم ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر توجہ دلا دوں کہ ایک چیز عمومی صفائی ہے، اس سے آگے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غلاظت، کوئی نجاست لگ گئی ہے، لاحق ہو گئی ہے، یا جس کو حدث سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ہم طہارت حاصل کر لیں، صفائی کے بعد ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ عام زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کا تقاضا کیا گیا ہے، اور ہمارے دین میں جو 3 بڑے ابواب ہیں ان میں سے ایک باب طہارتی کا باب، یعنی بدن کی تطہیر، اس کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات اور روابط میں وہ بڑی ہستی داخل ہوتی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ عام انسانوں کو شہروں میں جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، احباب کے پاس بیٹھنا ہے، میاں بیوی کو آپس میں ملاقات کرنی ہے، والدین ہیں، اعزہ ہیں، تقریبات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اگر ہمارے گرد و پیش میں نہ ہوں تو پھر اپنی ذات کے حد تک تو آدمی ہو سکتا ہے کہ متنبہ ہو، ورنہ شاید طہارت، پاکیزگی، اپنے بدن کو اس طرح رکھنا کہ کسی کو اس سے بدبو نہ آئے، کوئی اس سے گریزاں نہ ہو، اس کی طرف انسان کی توجہ بھی نہ ہو۔ تو جس طرح ہمارے یہ روابط ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ ہم صفائی سے ابتدا کریں اور پھر طہارت کا تقاضا کرتے ہیں، اسی طرح پروردگار سے ہمارا تعلق اس طہارت کے بعد بعض خصوصی چیزوں کے اہتمام کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہوگا، اس میں جنابت لاحق ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ تو جنابت کب لاحق ہوتی ہے، اس کی دونوں صورتوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ ایک عمومی لفظ جنابت کا استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کیونکہ اس طرح کے معاملات میں برہنہ الفاظ استعمال کرنا موضوع نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے بیویوں سے ملاقات ہو، یا اور کوئی تعبیر مختلف زبانوں میں اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس میں کوئی چیز لازم کر دی گئی ہے تو بعض چیزوں کو واضح تر الفاظ میں بیان کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر بعض سوالوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وضاحت فرما دی ہے، وہ پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، یہاں بھی بیان ہوئی ہے، اور ایک آدھ چیز کی وضاحت اس کے بعد کی روایتوں میں بھی ہوگی کہ جب اعضاء مل گئے اور ایک عضو دوسرے عضو میں داخل ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی غلاظت بھی خارج ہوئی ہو، کوئی مادہ بھی خارج ہوا ہو، بہرحال غسل لازم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ہو گیا ہے اور اس کے بغیر بھی ہو گیا ہے تو پھر تو غسل لازمی ہو جائے گا۔ تو گویا دونوں صورتیں ہیں جن کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں یہ سیدہ عائشہ لوگوں کو بتا رہی ہیں، ام المومنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عضو دوسرے عضو سے آگے بڑھ جائے تو پھر کیا ہے، پھر وجب الغسل، یعنی پھر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعبیر اختیار کی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان بھی یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہی وہ کہتے ہیں فاغتسلنا، تو ہم نے اس پر غسل کیا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مادہ خارج ہوا ہو، اتنا بھی کافی ہے، اس کے بعد غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بات واضح کر دی انہوں نے۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ہمارے پورے دین میں بڑی اہمیت کا پہلو ہے،
اور اس کو بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے ہی کی ایک چیز ہے، لیکن یہ کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ وعن یعلا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجل یغتسل بالبراز وصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حی ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے۔ یہ یعلا روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن امیہ ہیں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ کھلے میں نہا رہا ہے، یعنی کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں بعضوں کو لوگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا۔ بڑی آپ کو ایک اور موقع پر بھی بعض بچے کھیل رہے تھے، ان کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے روایتوں میں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نہا رہے ہیں، باہر کوئی پانی کا کنواں ہوگا، کوئی جگہ ہوگی اور اس میں کوئی پردہ وغیرہ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ نے اتنی اہمیت دی اس معاملے کو، یعنی جنسی اعضاء کا افشاء، برہنہ ہونا، دوسروں کے سامنے برہنہ ہونا، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فاحشہ ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضور ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بہت حیادار ہے اور پردے ڈالنے والے ہیں، وہ حیا کو اور پردے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر کے نہایا کرے، یعنی کوئی کپڑا، کوئی آرٹ، کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے ساتھ تم اپنے آپ کو چھپا لو۔ شرم گاہوں کا افشاء کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے کھول دینا، یہیں سے فاحشہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو حیا اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ الحیاء من الایمان۔ تو نہاتے وقت بھی دیہاتی زندگی میں بعض اوقات لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جدید تمدن میں بھی اس معاملے میں بے پرواہی ہو جاتی ہے، خاص طور پر نوجوانی کے زمانے میں کہیں کھیل رہے ہیں، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ہمارے دین میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہیں سے ابتدا ہوگی، اور اس طرح کی چیزوں کو اگر روکا نہیں جائے گا یا انسان ان کے بارے میں متنبع نہیں رہے گا یا یہاں سے اس کے اندر ایک جھجک نہیں ہوگی، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا کیا چیز کھلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے دین کا عمومی مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگ چراگاہ کے کناروں پر چرتے رہیں، بلکہ ذرا دور رہنا چاہیے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، وہیں سے اس کو روکنا چاہیے۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے سد ذریعہ سے، کہ ایسے راستوں پر نہ جائیے، وہاں سے بات کی ابتدا نہ کیجیے کہ جہاں ایک بار آدمی چلا گیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر وہ آگے کن کن راستوں پر چل نکلے گا۔ عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نہی عنہا۔ ترمذی کی، ابو داؤد، دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 448۔ ابی بن کعب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ صرف کوئی اگر مادہ خارج ہوا ہے تو اسی صورت میں غسل کرنا ضروری ہوگا، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شروع میں یہ رخصت تھی۔ میں نے جتنا بھی تتبع کیا ہے، اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں، شروع میں یہ تھا، اس کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جیسے بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں لوگ پہلے متنبع نہیں تھے، یا وہ زیر بحث نہیں آئی، یا رسالت مآب نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، لوگ اپنے طور پر سمجھتے رہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر جب بتایا گیا تو بعض اوقات اس کو صحابہ اس طرح تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط رہی ہیں، جو چیزیں دین میں ضروری ہیں وہ ضروری رہتی ہیں، جو تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، اسی طرح جن چیزوں پر حرمت ہے، جن چیزوں میں نجاست ہے، جس طرح لوگوں نے خیال کر لیا کہ شراب ایک زمانے میں جائز تھی، وہ کبھی جائز نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایک نجاست ہی تھی۔
اس سے صرف نظر کیا گیا، یعنی روکنا کب ہے، وہ موقع کب آئے گا جب لوگوں کو متنبع کیا جائے، کب پابندی لگا دی جائے، تو اس میں تدریج لوگوں کی اصلاح کے پیش نظر ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں جب ان کا تتبع کریں اور سارے معاملات کو دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان پر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ باب اس کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔